میں نے پہلے کہا کہ یہ شوکت خانم کی لائنز کے اوپر انڈیپینڈنٹ بورڈز اس کو چلا رہے ہیں. اسی طرح کا اس کا بورڈ ہے جو تمام فیصلے جس کے اندر اگر کوئی ہائرنگ ہونی ہے یا کوئی کنسٹرکشن ہونی ہے, خرید و فروخت ہونی ہے, جو روزمرہ زندگی چلانے کے لیے اور ادارہ چلانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں, وہ بورڈ ڈیسیجن لیتا ہے. اس کے اندر خان صاحب کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. خان صاحب جسٹ اس کے ایک سربراہ ہیں اور اس سربراہ کا جو کام ہے اس کو مزید اس ڈاکیومنٹ کے اندر ایکسپلین کر کر لکھا گیا ہے. سب سے پہلے تو جو ضروری چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو ہے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹس جو اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے اس وقت تھے اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کہ اگر میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کلاس 3 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹوز آف دا ٹرسٹ. پہلا اس کا پوائنٹ ہے ٹو سیٹ اپ القادر یونیورسٹی ان ویریس ڈسپلنس انکلوڈنگ اسلامک اسٹڈیز اینڈ سائنسز. یہ اس کا پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے ٹو سیٹ اپ اینی ایڈیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, اسکولز, کالجز اینڈ اور یونیورسٹیز اکراس دا کنٹری فار دا پروموشن آف ایجوکیشن ان پاکستان. تیسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ ٹو پرووائڈ کوالٹی ایجوکیشن ٹو آل سیکشنز آف دا سوسائٹی ریگارڈلیس آف دا کاسٹ, کریڈ, ریس, ریلیجن اور فائنینشیل اسٹینڈنگز. تو یہ بریفلی اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں, جس کے مطابق اس کے آگے اور بھی ہیں. میں آپ کے حوالے یہ کروں گا تفصیل کے ساتھ, آپ پڑھیے گا اور اس کو تمام جگہوں پہ بتائیے گا بھی کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو لوگ تعلیم سے بہرامند نہیں ہو سکتے. وہ تمام اپنی فیسز جو ہیں, غریب اور لاچار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم, مہنگی تعلیم حاصل کر سکیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنٹیفک تعلیم بھی ایک ہی چھت کے تلے ملے. کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم کے لیے الگ ایک چینل ہے اور سائنس کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے اور چینل اور یونیورسٹیز اور ادارے ہیں. تو خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا. اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو خان صاحب کے کردار ہے اور خاص طور پر جو مانیٹری معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. اور یہ مانیٹری معاملات کے بارے میں جو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی کا سٹیٹس ہے جو کہ خان صاحب, شوکت خانم اور نمل اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں اسی طرح کا سٹیٹس ہے اور وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. یہ کوئی اس سے الگ نہیں ہے. سب سے جو بنیادی جو چیز جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے وہ اس کی کلاس 10.2 کے اندر لکھا ہوا ہے دا ٹرسٹی شیل ناٹ بی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اینی ریمونریشن. یعنی کسی قسم کی کوئی تنخواہ, کوئی بینیفٹ, کوئی پرک خان صاحب یا دوسری جو ان کے بیگم صاحبہ ہیں وہ اس میں نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج تک نیب کی تفتیش کے اندر بھی کسی جگہ پر کسی قسم کا بینیفٹ خان صاحب یا ان کے کسی رشتہ دار یا ان کی جو فیملی ہے انہیں نہیں ملا اور نہ اس قسم کا کوئی کیس ہے. نیب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا, لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آج ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اس لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی کہ نو ٹرسٹ پراپرٹی انکم اینڈ اور ٹرسٹ پراپرٹی شیل بی پیڈ ٹرانسفر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی وے آف پروفٹ, ڈویڈنڈ, بونس اور ادروائز ٹو اینی آف اٹس ٹرسٹیز اور دیئر ریلیٹیوز. حالانکہ ٹرسٹیز صرف 2 ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کے رشتہ داروں کو بھی کل کو اگر ان میں سے کوئی ان کی زندگی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کو سیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کی جتنی پراپرٹی ہے وہ نہ ٹرسٹیز اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں, نہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی
کبھی ان کا کوئی رشتہ دار اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لا سکتا ہے. تو یہ ایک ٹرسٹ ہے جس نے ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی پرپز کے لیے قائم رہنا ہے اور اس کی پراپرٹیز اس کی ہی ملکیت رہیں گی. ٹرسٹیز کو تبدیل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر ٹرسٹیز نہیں رہتے، خان صاحب تا حیات اس کے ٹرسٹی ہیں، خان صاحب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اور یہ صرف تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہی استعمال ہوگا.